بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه فإن من جودك الدنيا وضرتها يا أكرم الخلق بما من ننوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اب تک تو نہیں اللہ کو سلامت رکھے جی. ایک بار پھر ذرا محبت کے ساتھ دوبارہ درود ٹھیک ہے جی. جیسے آپ نے دوسری بار پڑھا نا ایسے پہلی بار ہی پڑھ دیا. ٹھیک ہے. اللہ آپ نے دوسری بار بھی میری مرضی کے مطابق نہیں پڑھا بھی, لیکن چلے پہلے سے پھر قدرے بہتر تھا. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ نے ذرا دوسری بار پڑھا پہلی بار ہی پڑھ دیا. ٹھیک ہے. وہی میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. پہلے قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ہم تو اس سے بھی پورے نہیں ہوتے. ہم نے کتنا ذکر کیا سارا دن, سارے دن میں آج ہم نے کتنا ذکر کیا. کتنی بار ہم نے سبحان اللہ کہا, کتنی بار ہم نے الحمدللہ کہا, کتنی بار ہم نے اللہ اکبر کہا, کتنی بار ہم نے لا الہ الا اللہ کہا. یا جو اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں کتنے کلیے ہم نے سارے دن. اچھا یہاں نہیں بات کرتا. پہلے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. پھر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, صرف ذکر نہ کرو بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرو. ٹھیک ہے. پھر آگے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں صرف ذکر نہ کرو, صرف کثرت سے ذکر نہ کرو بلکہ او انت مجنون, ذکر اس انداز سے کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. اچھا اب آپ نے مجھے بتانا ہے جیسے ہم نے درود پڑھا ہے, ہمیں دیکھ کہہ سکتے ہیں ہم دیوانے ہو گئے. پھر کدھر گئی ہو دیوانے؟ تیل تے تو ساری رات نچ دے, یار دی جانگ تے ایک لاتے تو پورے 45 منٹ پنگڑا پاندے. میں بات غلط نہیں کروں گا بھئی, ادھر وہ جوش و خروش کدھر جاتا ہے. ایتھے نقیب تاڑے ترلے پاپا تاڑے کو سبحان اللہ کر ڈالتا ہے. ایتھے نقیب تاڑے 6 جگتا مار کے تاڑے کو بلواندہ ہے. ادھر جوش کدھر گیا پتہ اچھے جوش لیا ہونا یہ چاہیے. جب درود پڑھنے کی باری ہے گونج پڑھتے ہیں, پتہ لگے واقعی حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں نے درود پڑھا. کدھر گئی یار, کدھر گیا وہ جوش ہے. سیاسی جلسوں میں وہ جوش ہے. اوڑا صاحب تو اینڈ تک بیٹھا ہے نہ کھلوتا ہے. یہ جلسہ ہوندہ نا کسی ایم این اے صاحب دا, وہ صاحب تو خیرنا نہیں ایڈی کو ٹک نعرہ مارنا ہی تاکہ ایم این اے صاحب میں پتہ چل جائے میں بھی نعرہ مارے. لیکن پتر میری گل سن, حضور نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے جتنے مردی ایم این اے اور ایم پی کے نعرے مار ہونا کچھ بھی نہیں. کیونکہ میاں محمد باق صاحب نے فیصلہ کر دیا. میں کوئی ایم این اے ایم پی کے خلاف نہیں بول رہا, میرا ایک درد ہے اندر کا. کیونکہ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں پتر میں کسی غار سے اٹھ کے نہیں آیا, میں کسی جنگل سے نہیں آیا, میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں. میں آپ کو دیکھتا ہوں, میرا پھر دل دکھتا ہے. اب تو
خیر اتنا وقت ہی نہیں ہوتا جی نکاح پڑھانے جائیں، جب کبھی وقت ملنا پہلے جائیں گے لیٹ وہ جناب یار آنے کے گھنٹہ نچنا ادھر وہ دوش کدھر جاتا ہے آپ کا؟ تو میاں صاحب پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مارو جن مرضی نارے ہونا دے مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی تو کچھ بھی نہیں دے سکے۔ آپ 75 سال ہو گئی تھی کہ نعرے ماردیں ذلیل ہی ہوئے ہیں اور تو یا کک نہیں ہوئے، بلکہ کیا کیا نہیں ہوا، کتوں کا گوشت ہم نے کھا لیا، گدوں کا گوشت ہم نے کھا لیا۔ سچ دسی حضرت جی کہ جب باہر ہوٹل سے روٹی کھانے جاؤ سامنے گوشت کی پلیٹ ہے دیکھ کے بڑی خیال آتا ہے نا، اور کیا سزا میں یہ سزا ہے ہمیں پتہ کہ حضور سے بے وفائی کی سزا ہے، ایک باری خیال ضرور آتا ہے پتہ نہیں لیلا ہے یہ کہ نہیں، سزا ہے جی یہ سزا ہے ہمیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری زبانیں سب کے لیے بولتی ہیں، جن کے لیے یہ زبان بنی تھی ان کے لیے بولتی نہیں ہے، اس لیے ہوتا میں نے 2-3 موضوع اور بھی بولنے ہیں، بولا کرو حضرت جی بولا کرو۔ دوسری بات میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، تو آپ کا درود پڑھنا بڑوں کو پیغام دے گا، اگر وہ حضور نبی علیہ السلام کی گستاخیوں پہ اتر آئے ہیں آپ کے خاکے بنا رہے ہیں، اس کے بڑے قصوروار آپ بھی ہیں۔ وہ پنجابی جی نہیں کہتے جدے کار دانے وہ کملے بھی سے آنے تو تھی آنے جو وہ تو خاکے بنا کے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے یہ ہوں فرزانہ دے شبانہ جو بھی رہ گئے۔ میں پتر اینی دور کو تاڑی خوش آمد نہیں کرنا ہے، میڈیاں نے مچھاں ایمی نہیں رکھی دیا، میں ایسے نہیں رکھی ہیں کہ میرے کو نہیں خوش آمد ہوتی پائی کسی، جو سچ ہے میں نے وہ بولنا ہے، آپ کو غصہ لگے زار بار لگے اگو نہ بلائیے، انہوں نے پتہ ہے جی یہ شبانہ فردانہ جو بھی رہ گئے، یہ فیس بک جو بھی رہ گئے، یہ یوٹیوب جو بھی رہ گئے، انہوں نے پتہ انہوں نے تلا جو تیل کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ آپ یہاں بیٹھے ہر فرد کو جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ یہاں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھتے ہیں آپ کو دیکھا جاتا ہے، آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے، آپ کو لکھا جاتا ہے۔ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آیا انہوں نے کیا کیا؟ موبائل جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری ان کا انداز کیا تھا حضرت؟ کیا وہ پیچھے لکھ کے بھیجیں گے؟ اسی لیے تو اقبال نے کہا نا جی، اور 100 سال پہلے کہا جی، آج نہیں کہا، پتہ نہیں آج اقبال ہوتے تو کیا کہتے ہیں، تب اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف یار میں، نہیں باتیں کمزوریاں آ گئی پتر بڑی۔ اب آپ حضرت نے جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام مبارک لیا آیا، لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ گئے نا، جبرائیل امین علیہ السلام مکہ سے ساتھ چلے، آپ کی براق کی رکاب پکڑ رکھی تھی، آگے جا کے ایک مقام ایسا آیا کہ ان کے نور ہونے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، تو نور آگے جا کے کہتا ہے وہ میں آگے نہیں جا سکتا، تو میں کیوں وہ آگے جاؤں گا تو پر جائے گا، حضور نہیں کہہ رہے بھی جبرائیل تیرے سڑ جائیں گے تو میرا کی بنے گا، بہرحال چلو پھر سے وہ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب یہاں بزرگوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو جبرائیل امین علیہ السلام نہیں گئے، یہ پڑھ جل جائیں گے، حضور کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر، اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر، پتہ میں نے کیا عرض کرنی تھی، میں کرنا محبوب پاہمیں سڑ جائیں گا جانا میں نہ لیجیے۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار مولا مرتضی رضی اللہ عنہ، جب آپ کی ولادت ہوئی حضور نبی علیہ السلام مکہ میں نہیں تھے، آپ جب تشریف لائے تو یہ خوشخبری سنائی گئی، اللہ پاک نے آپ کے چچا جناب ابو طالب کو بیٹا عطا کیا، آپ اپنی جو چچی تھی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ مبارکباد دینے گئے، چچی نے مبارکباد لی، لیکن آگے سے کیا کہتی ہیں؟ خوشی تو ہے بچے کی ولادت کی لیکن ایک دکھ بھی ہے، آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہیں بچہ نابینا ہے، کیونکہ حضرت مولا علی آنکھیں نہیں کھول رہے، بچہ نابینا ہے آنکھیں نہیں کھول رہے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا دو
جیسے حضور نبی علیہ السلام نے مولا مشکل کشا کو اٹھایا نا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی. وہ لکھا ہے کہ وقت گزر گیا. ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا علی اکھا نہیں سا کھولدا پیا؟ اس کی محبوب تا نہیں سا کھولدا. میں چاہنا ہے جو اکھا کھولا سب تو پہلے محبوب ویکھا. اب نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوریاں. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، فرماتے ہیں آنکھوں کی بھی اتنی حیا کی کہ میں نے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی. بڑا کھانا انہوں نے دیکھ لے، یہ کھاں بھی پاک رکھنی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جس دن سے یہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا، اور فرماتے ہیں ہاتھ کا بھی اتنا حیا کیا، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوڑا. لیکن اب اتنے سارے کو درود ہی نہیں پڑھے جاتے. بولو پتر دادا واسطہ جی بولو. اور سارا پتہ بیڑا گر کس نے کیا؟ صحبت. ہم جن کے پاس بیٹھے، اللہ نے جن کے پاس ہمیں بٹھایا، ہم نے تو وہاں سے درس یہ لیا. کیا دل یاد لئی بنایا بھائی، دل فردانہ شبانہ لئی نہیں، دل ہونا لئی ہے. ہاں جی پوری سمجھا رہے ہو لئی ہے، یہ دل ان کے لیے پتر جی. دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ سب ان کے لیے جی. یہ زبان ان کے لیے، یہ آنکھیں ان کے لیے، یہ دل ان کے لیے. امام اہل سنت نے کہا نہیں تھا، فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے. ہمارے بابا جی خادم انہیں جانا انہیں مانا ہے، انہیں جانا انہیں مانا ہے، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من سب نبیا. آپ کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں حضرت جی. آپ کی ایک کمزوری آپ کو لے ڈوبے گی حضرت جی. ہاں آپ کی ایک کمزوری آپ کو لے ڈوبے گی. آپ کو بہت چیلنجز درپیش ہیں. دکھ کی بات یہ ہے ہم اسٹیجوں پہ ابھی تک ہوش میں آنے والی باتیں کر رہی ہیں. آپ کو ایک بہت بڑے پتہ نہیں ان کو جتھے جتھے ہے انہوں بہ ہی جاؤ کو میں نے کچھ کر لیں دے ان کو میری بھی سن لو. آپ جہاں جہاں ہیں بیٹھے رہیں. کوئی حضرت جی آپ جہاں کہیں بیٹھے ہیں آپ ان کے سامنے ہیں. یہ آپ اسٹیج پہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے نا سمجھو کہ ڈے کو کے بیٹھے ان کو بوتا لگنا ہے. ہاں جی سب کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ملے گا. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. ہو سکتا ہے جڑے اگے بیٹھے نے سارے خالی جانا، وہ جڑا سب تو اینڈ تے کھلوتا دی جھولی بھر کے بیچ. یہ وہم ہی ہوتا ہے. اسٹیج تے بالکل نیڑے تے بالکل لگی کچھ بھی نہیں ہوتا. رب انہاں نوں لبدا باہو نیجتاں جڑاں دیاں سچیاں ہون. جو سچی نیت والا وہ سب سے پیچھے بھی کھڑا، وہ نہیں خالی جائے گا. اور اس کی نیت میں فطور ہے وہ آ کے میری پاگ کے اوپر بھی بیٹھ جائے تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ جہاں کہیں بھی بیٹھیں بس آپ محفل کو خراب نہ کریں، آپ بس بیٹھے رہیں. آپ کو بہت چیلنجز درپیش ہیں. ہاں جی اور اتنے چیلنجز ان میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت حضرت قادیانیت کا. ہاں جی اگر آپ اپنا تعلق بارگاہ نبوت سے مضبوط نہیں کر رہے بیٹا آپ نہیں بچ پاؤ گے. بہت بڑا فتنہ ہے. بڑے بڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس چٹی چمڑی ہے، ان کے پاس جرمنی کا ویزا ہے. ہاں جی دونوں بہت بڑے فتنے ہیں. اب نہیں بچ پاؤ، کام ہے کوئی نہیں. بہت بڑے فتنے ہیں دونوں. حضرت ایسے جال ہیں بڑے بڑے پلوان ہیں جو ان سے بچ جائیں. اس لیے پتہ درود پاک پڑھا. جتنے بچے بیٹھے اپنے پر لازم کرو. میں نے روز اتنی بار درود پاک پڑھتا. ہمارے بزرگوں نے پتہ بڑا پڑھا میرے بچوں.
ہم کو بے عملوں کے ماننے والے نہیں، ہمارے بزرگ باعمل لوگ تھے حضرت جی، اور ان کے راستوں میں. کسی نے حضور کو سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھایا تھا. ہاں جی پڑھو میرے کاکیو، قرآن پاک کھولو، درود پاک لازم کرو، شو کر لو. اللہ صوفیہ کہتے ہیں جو سب سے کم مقدار ہے جو بندے کو لازم پڑھنا چاہیے وہ 313 ہے. ہر بندے کو کم از کم 313 بار روز حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا چاہیے. تو کم از کم 313 والی تو پڑھو نا درود. یہ تو بچ نہیں سکو گے، یہ تو بات یہ فتنے سر چڑھ کے بول رہے ہیں، بچ نہیں سکو. اور میرے بزرگ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے بے لیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا. چٹھی سے مراد کیا درود پاک، روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا. کسی نے نبوت کی تھی حضور کی ہوئے گا چٹھی بھیجیا. آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار آ. ویکو ہے کیڑا جڑا سانو روز ہی سید والے تو یاد کرتا ہے، لیکن دکھ پتر یاد ہی کوئی نہیں. ہم ایسے کھو گئے ہیں فیس بک میں، ہم ایسے کھو گئے. میں چلو آپ سے ایک سوال کرنے لگا. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اونچی جواب دے، دل چی جواب. میں کسی کو ذلیل کرنے نہیں آیا، دل چی جواب دئیو، لیکن دئیو سچ. سچ سچ بتاؤ بھائی حضور نبی علیہ السلام کے میلاد پہ آئے بیٹھے، قرآن پاک کھولے ہیں تینی دیر ہوگی. کرو ہاں یاد سارے، میں اونچی نہیں کسی نے بھی کہنا، دل میں جواب دو سارے جن نے کہا کے بیٹھے دیو. کرو ہاں یاد ذرا کہ قرآن وضو کر کے قرآن پاک لے کے بیٹھے ہیں کھولے ہیں کنی کی دیر ہوگی؟ سال ہو گیا، 8 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے. دسو جی. میں نے کہا نا پتر میں نہیں آپ کی خوش آمد، مجھے نہیں وہ آپ کی پرچیاں چاہیے. میں تو چوڑی اتنے پائی کوئی کندھا کو ٹھیک پہلا بجے کوئی کندھا ٹھیک پہلا بجے کیونکہ میں سنیا جنہوں ٹھیک پا بھی دے شکل دیا نسلہ کو نہیں مکدہ ہے. مجھے آپ کی پرچیاں نہیں چاہیے. دو جی جواب سارے خود کو. قرآن پاک کھولے ہوئے کتنی دیر ہو؟ صرف پتر جی سنانا ہی ہے کہ سر امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا، تو کدی کار بہ کے نہیں پڑھے. اچھا چلو جی، سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے. کب قرآن پاک کھولا تھا؟ سب کو آتا ہے اپنا اپنا جواب. اچھا جی اب ایک اور جواب دو. آج فیس بک کی نہیں واری کھولی سی، آج واٹس ایپ کی نہیں واری چیک کی تھی، یہ پھر کی ہوئے. اللہ بیٹا فیس بک نے تمہیں کھ بھی نہیں دینا. میں کہتا ہوں آپ نے تصویر اپلوڈ کی فیس بک پہ، میرے ساتھ کر لی، قبلہ پیر صاحب کے ساتھ کر لی، بزرگوں کے ساتھ کر لی، آپ نے اپلوڈ کی فیس بک پہ. میں کہتا ہوں یہ آپ کو سارے سید والے نے، سارے جڑا والے نے، سارے فیصل آباد نے، سارے مکوانے نے، سارے اوکاڑے نے آپ کو لائک دے دی آپ کی تصویر کے نیچے. تو پھر کی ہو جائے گا؟ لیکن کہا کیا وضو کر کے ایک باری قرآن کھول کے صرف نہیں پڑھ چھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہاتھ لان دا ثواب وکھرا، قرآن دی زیارت کرن دا ثواب وکھرا. تو محبوب فرمانے لی تو ایک بار کوئی شریف پڑھی تین 10 پارے تلاوت کرن دا ثواب ہی دیں گے. کاکے کھولو میرے بچے، کھولو پتر. اتھے عملہ دے ہونے جن بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھیں. میں جاٹا، میں باٹا، میں رائیاں، میں میرا، میں وٹوہاں، میں ٹوانا ہاں. انہوں نے کہنا سانو کی دسنے ہیں، ہم صرف اجائے 10 ساڑے محبوب ہیں لیکن نہیں ہے. میں نون لیگ دا، میں پیپل پارٹی دا، میں پی ٹی آئی دا. انہوں نے کہنا سانو کی دسنے ہیں، وہ سارے لمحہ پائے نہیں پڑے. سانو صرف اجائے 10 ساڑے محبوب ہیں لیکن نہیں ہے. اتھے عملہ دے ہونے کسے نہیں تیری. اب کاکیاں دعوت اسلامی والے نے چلو ماشاءاللہ کتاب دیتی ہے. انہوں تو میں نہیں پتا کہ کتاب دا کی موضوع مضمون. اب اتر کیمیں سعادت پر، اب احیاء العلوم پر، اب مکاشفت القلوب پر. تینوں آسان فہم کتابیں. ایسی کتاب نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. جیسے کشف المحجوب ہے
وہ کتاب ہر ایک بھی نہیں اپنا آپ کھولتی ہے. لوگ پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی لوگ, کیونکہ وہ کتاب نہیں کھولتی اپنا آپ بار بار. یہ تینوں آسان فہم کتابیں آپ پڑھو آپ تنگ رہ جاؤ گے. ہمارے بزرگوں نے کتنا یاد کیا. ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت حارث معاشبی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں. آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا, اور میں حضرت جی اکثر سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں کڈا سونا ویلا سی جدو ولی بھی ولیاں دی زیارت کرن جانے ہوں. تو جنہوں پوچھو کہتا اج کل میں ہی ہوں سارا کچھ, کتب بھی میں ہی ہوں, ابدال بھی میں ہی ہوں, مجدد بھی میں ہی ہوں, غوث بھی میں ہی ہوں, سارا کچھ میں ہی لگا ہوں. اللہ حضرت جو تھے نا وہ کہتے تھے ہم کچھ ہی نہیں. حضرت خواجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں بوڑھا ڈھونڈن چلیاں جگ میں بوڑھا نہ کوئی, جدو اپنے آپ میں ویکھیا مجھ سے بوڑھا نہ کوئی. بابا صاحب کہتے ہیں کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بیس, گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. بیدم وارسی کہتے ہیں آپ فرماتے ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. بلے شاہ میاں محمد بخش آپ نے تو اخیر ہی کر چھڑی, میاں صاحب نے اخیر کر چھڑی ہے. میں کہنا اخیر سی عاجزی دی حضرت. کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے تے ایک پستے کتے, ایک بولی کتے تے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. یہ نہیں کا حصہ تھا, یہ اتنا ہی یہ نہیں کا حصہ تھا. پتہ اکھ نوٹ کتورا کس کو کہتے ہیں؟ جو کتی بچے دیندی ہے نا تو 2-3 دن کتی کے بچے دی اکھاں نہیں کھلتی. جڑا جمدا بچہ وہ اکھاں نہیں ہیں اور کدی ادھر ڈگدا کدی ادھر, کیونکہ نظر ہی کھ نہیں ہے. ان کہندے نے اکھ نوٹ کتورا. میاں صاحب کی کہندے نے ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنی کرم دا ٹورا. کیسی یار کیسے لوگ تھے, ایسی غرور تے تکبر تے پرے دے پرے, کیسی عاجزی تھی. حضور بلے شاہ تے اوچ شریف والے بابے کی تے مل پہ آپس دوئیں اکھاں والے. انہوں نے ویکھیا ادھر دیوا بلن دے, انہوں نے ویکھیا ادھر بھی بلن دے. پہلے بابا بلے شاہ بولے ہاں, اور یہ نہ سمجھنا کہ بابا بلے شاہ کو نہیں سی, نہیں, آپ والد فاضل آدمی تھے, حافظ قرآن بھی تھے, الحاج بھی تھے. آپ نے کبھی مزار پہ جا کے سلیٹ پڑھنا, آپ کا اصل نام تھا عبداللہ, بس بابے اندر رنگ ہوتا ہے نا اپنی اینی نفی کر دینے اپنا نا ہی بدل چھڑ دینے تاکہ ساڑھا نا ہی کوئی نہ لگے. عشق میں ایک مقام آتا ہے جب بندے کو اپنا وجود بھی غیر لگتا ہے کہ جب نفی کرتے ہیں اپنی حضرت. بلے شاہ نے نفی کی تھی اپنی حضرت. تو کتے مل پہ بلے شاہ صاحب کہتے ہیں جی بڑا سونا اندر ہے, کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا جی اندر دے تا ڈھائی بڑا سونا ہے, تسی کون؟ بلے شاہ کہنے لگے نہیں, اصول یہ ہے پہلے سوال ہی میں ہوں, میرا سوال پورا کیا. پھر وہ اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں سی اچے ساڑی ذات اچھی اسا اچ شہر دے رہن والے. وہ بھی ایک رنگ تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط تھا, لیکن فقر کی اپنی دنیا جی. اسی اچے اللہ کے ولی تھے, ساڑی ذات اچھی آل رسول تھے, سید تھے, اسا اچ شہر دے رہن والے. یہ تعارف تھا جی ان کا. بلے شاہ دی واری ہے آپ کی کہندے نے فرماندے نے اسی قصوری ساڑی ذات قصوری اساں وچ قصور دے رہن والے. 3 واری حضرت جی نفی ہوئی اپنی عاجزی. حضرت یاد رکھی محترم آکڑ کے کدی کسی نے کھ نہیں دینا. جنوں لبا جی لف کے لبا جی, جنوں لبا جی مٹ کے لبا. اب پھر میں اپنے امام کا تذکرہ نہ کروں, مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ معجزہ شریف, اور وہاں بیٹھ کے عرض کیا کرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا پھرتے ہیں. بزرگوں نے کہا شاید بولو, لیکن چلو میں نے سمجھانے کے لیے بول دیا. عاجزی میرا کاکی, یاد رکھنا یہ آپ کے دربار کے اصول ہو رہے ہیں, اس دربار کے ہو رہے ہیں.
اے ویس کوٹ, اے کاٹن دا سوٹ, اے سٹڈ, اے موبائل, اے شو اتنے وجدی ہے. اتنے نہیں یہ شاید وجدی, اتنے دیکھا جانا تو تیرا دل ویکھیا جانا. جس ٹڈاں تے موبائلاں نال گلاں بننیاں تے پھر حضرت بلال کتے جاندے اتنے اے ویکھیا جائے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. پھر میاں صاحب بولے فرماتے ہیں باروں باری پھیر نہ کڑیے, باروں باری پھیر نہ کڑیے تیوں جندر دا کوڑا. کی کری یار, کیڑے کیڑے موضوع تے بولی یار. اس وقت حضور نبی علیہ السلام کی امت کو بڑی خیر خائی کی لوڑ ہے. کیڑے کیڑے موضوع نو چھیڑیے جا کے, کیڑے کیڑے موضوع نو چھیڑیے. اس لیے پتر جن نے کہا کہ بیٹھے تھے عاجزی نال زمانے جتے جاتے ہیں. کیونکہ وارث شاہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز خاون تے دور نکالیاں جاؤں, چکڑ پریاں عجز بخاون تے کرو حضور پاون. عاجزی کری بڑے بول تو بچی. اور اسپیشل پتر نوجوان کاکے جن نے پتر بڑا بولے تو پہلے سوچیا کرو پھر بولیا کرو. لکھیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, سب کچھ نوٹ ہوں دیا تھا جی کاکے. گال نہ کڑے کو, فحش جملے نہ بولے کو, گندیاں گل پتر سب نوٹ ہو رہے. ایک شہ نوٹ ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں یوم تبلی السرائر, آج راز کھولے جانے کا دن ہے. اے نہ سمجھو تانوں کوئی نہیں دیکھتا, اے نہ سمجھو 12 بجے تو کسی نے ٹیلی فون کر دے تو تانوں کوئی نہیں دیکھتا, وہ دیکھنا جے پیار. الم یعلم بان اللہ یرا, الم یعلم بان اللہ یرا. فلم بڑھنی جے پھر بچے. میں سن 1984 3 اگست 1984 میری ڈیٹ آف برتھ. 1992 مجھے اس لیے ذرا کٹ کے یاد ہے کیونکہ تب اللہ نے فضل کیا, میری امی اور ابو دونوں حج پہ گئے, اور امی اور ابو حج پہ گئے, ادھر میری خالہ کی شادی تھی 92 مجھے یاد ہے. وہ میں ردی 92 شادی ساری بنی. میں تب 6 ادھروں تے 2 ادھروں 8 سال دا سا. داڑھی دا نام و نشان کوئی نہیں تھی, بالکل کو نام و نشان. میں یہ پیچھے میرا 2000 میں 19 میں مجھے یاد ہے خالہ کے گھر چلا گیا تو وہاں فلم لگی ہوئی تھی, وہ جو شادی کی تھی. ایتھے میں کنے سال دا ہوں, 37 سال دا. تو اتھے بہ کے حضرت میں اپنے آپ 8 سال دا پیا ویکھا. 1992 میں جو اس دن کیتا ہی سب پہ چلے. ماں پھولاں دی پلیٹ پھڑی کیونکہ دولہا میرا چاچا تھا, میرے چاچو تھے دولہا, میں دولہے نال جان ڈیا. 37 سال دا اپنے آپ میں ویکھا پیا 8 سال دا. جو 1992 ہویا میں 2019 پہ بہ کے ویکھا. میں بابا جی تیرے کل اج بھی 1992 دا ریکارڈ ہے تو پھر مالک دا کی کہی پتر ریکارڈ پہ آ گیا سارا. جدوں دا تو جمعیا نا وہ جدوں تک تو آخری سال لینا تیرا سارا ریکارڈ جمع ہے. اور ان قریب دن آنا ہی جدری اللہ کہنے یوم تبلی السرائر. کرن تو پہلے سوچ نہیں کاکا, ایک دن آنے تیری ماں کھلوتی ہونی ہے, تیری پوری فلم چلنی ہے. تیری بہن کھلوتی ہونی, تیری ساری فلم چلنی ہے. تیری دھی کھلوتی ہونی, تیری ساری فلم چلنی ہے. تیری دوتری کھلوتی ہونی, تیری ساری فلم چلنی ہے. تیری پوتری کھلوتی ہونی, تیری ساری فلم چلنی ہے. آج وقت ہے کچھ کر لیا توبہ کر کے ڈیلیٹ کران دا آپشن ہے تیرے کو, کروا لے ڈیلیٹ. جن نے کہا کہ سوچیا کرو. ایک بزرگ تھے جی بیٹھے ہوئے, بارش شروع ہو گئی. بزرگاں نے منہ جو ہے نہیں نکل گیا بھئی یہ کہڑے موسم, یہ کہڑے ویلے دی بارش. لکھت حضرت کرامن کاتبین بھائی نے نوٹ کر لیا. بابیرہ نے کیا کیا یہ کہڑے ویلے دی بارش. وصال ہوا, کسی کو خواب میں ملے, نہ پوچھا حضور کی بنی. فرمایا میرے لیے بڑی دعا کری, پھنس گیا تھا. عرض کی تھی حضور تسی پھنس گئے. زہد, تقوی, عبادت, ریاضت, ذکر, فکر
तुसी बच गए हो? फरमाया हो कि फरमाया मैं एक दिन बैठा था तो बारिश शुरू हुई, मैं नहीं आख बैठा है किड़े वेले की बारिश। फरमाना कि रोज अल्लाह अपनी बारगाह च खिलार के उन्होंने कहता है बंदे दस बारिश का सही वेला किहड़ा है, दस बारिश का सही वेला। ऐਵੇਂ ना मेरे बच्चे काके जो मुंह चाहे बोलते जाए, इसलिए कहा गया पहले तोलो फिर बोलो। पता लिखा जाने गाला ना कटिया करो, गाला ना कटिया करो, गंदियां गल्लां ना करिया करो, सब लिखा जा रहा है, सब नोट हो रहे, चंगा चंगा बोलो। तो हजरत हारिस मुआसवी कहते हैं मुझे पता चला फलां जगह एक बुजुर्ग रहते, और फरमाते मैं उनकी जियारत कराई। उस दौर का ये भी बड़ा कमाल था, जो कोई किसी की जियारत करता ही ना करन जाता ही, तो जिस को जियारत करना नहीं उन्होंने भी पता होता अगला की लैना आने है, वो भी पहले वो वाली दुकान सजा लेता सी। हजरत हारिस फरमाते जब मैं गया ना की वेखना बाबे वाले सामने के प्याला पिया तो आटा खोल के पे खान दे। ये बात सुनाने की हद तक बड़ी ठीक है, खाना पवे तो बड़ा औखा काम नहीं जी खादा जाता है, क्योंकि मैंने बात सुना नहीं होती। मैंने कहा चल भाई कितने ना होए लिमा तकूलू ना माला तफालून कितने तू पढ़िया जाए, चल भाई कितना तू भी आटा खा ला सुनाने वाला तो बने ना। मैं जी अपनी कार दी मना करने के बावजूद भी आटा को दिया। हालांकि मेरा आटा था वो मशीन का पीसा हुआ था, वो गंदम का था, वो छना भी था। हजरत का जो आटा था वो जौ का था, मोटा भी सी, छनिया भी कोई नहीं थी। मैंने हजरत जी वो जो थोड़ा सा उसको किया ना, मैंने उसको मुंह में रखा, मुझसे निकल ही नहीं गया, जायका बड़ा अजीब हो गया था। मैंने बड़ी निकलने की कोशिश की, कह की कैफियत हो गई, आटा अंदर नहीं गया मुझसे। लेकिन वो कहते हैं हजरत बड़े मजे ना खान दे। उतना बाज दफा बंदा कर लेता है, लेकिन चेहरे से पता लग जाता है कि कहते हैं कोई रोज नहीं, कोई मलाल नहीं, बड़े मजे से आटा खा रहे। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा वक्त आ पड़ा कि आटा ही खाना पड़ेगा। कहते दिल में मैंने ख्याल किया शायद फकीर आदमी है, हजरत के घर में आटा गूंदने के बर्तन ही नहीं। कहते देखा तो बर्तन भी थे। कहते फिर ख्याल आया शायद हजरत के घर में तंदूर नहीं है। कहते देखा तो तंदूर भी था। कहते फिर ख्याल आया शायद हजरत के पास बालन नहीं है। कहते देखा तो बालन भी था। कहते अब ज्यादा हैरानगी। कहते मैं तो गया ही सीखने था। कहते मैंने इसकी हजरत आटा क्यों खान दे, थोड़ी जी मेहनत कर दे, तेन गोल लेंदे, फिर वो तैयार होंगी रख दे तंदूर तांदे, पेड़े कर दे, रोटियां ला के खाते, आटा क्यों खान दे। अब जरा जवाब सुन, तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या न किया, तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या न किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया, लेकिन हमने क्या किया जी। बिरयानी तो थले खिलौना कोई नहीं, लेकिन जिक्र कोई नहीं कर रहा। खाना रोज पिज्जा, लेकिन जिक्र कोई नहीं। सुनो जी क्या क्या किया, जवाब सुनिए। कहते हैं आगे से क्या कहते हैं, हारिस आटा इसलिए नहीं गूंदा अगर गूंदने बैठता तो वक्त लगना था, तंदूर में आग इसलिए नहीं लगाई अगर लगाता तो वक्त लगना था, पेड़े इसलिए नहीं बनाए अगर बनाता तो वक्त लगना था, तंदूर में आग इसलिए नहीं लगाई अगर लगाता तो वक्त लगना था, रोटी इसलिए नहीं लगाई अगर लगाता तो वक्त लगना था, फिर उस रोटी को चबाते खाते निकलते भी वक्त लगना था। वो भरना तो पेट ही है ना, जायका तो यहाँ ही है ना, नीचे जाके तो सारा कुछ ही बराबर है। मैंने पानी में आटा घोल के इसलिए खा लिया है, जो इतना ज्यादा वक्त बच जाएगा ना, मैं अपने यार को थोड़ा और याद कर लूंगा। देखिए पुत्र असी भूल गए, असी भूल गए, सारा सारा दिन लग जाता है, असी यार में कोई नहीं याद कर, असी भूल गए, असी नहीं जी। करो याद, करो याद। अब मेरा दिल कर रहा है मैं अपने बुजुर्गों का आपको एक शेर सुनाई। आप तो पढ़ते तो आप तो पढ़ते थे ना, तो आप दिलों पे हाथ डालते थे, बड़ी आवाज थी आप अंदर। वो क्या पढ़ा करते थे, जब तक चले, जब तक चले खूब चलाई, साए अपने दी यारी है, ये सांव दी यारी वटन के डांग मुंडे जिहदे ते बैठा था, पता नहीं केड़े वेले डांग टुट जाए और मैं कमरे ऐसी कहते जिन्नी देर चलती है ना रज चला,
آپ کے خیال میں حضرت کے مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی، لیکن چلنے کا آرڈر نہیں ہوتا۔ آج پترے نو آرڈر نہیں چلتا، چلا سورا چل، چلا ہے نوراج کی، پڑھ درود، کر اللہ کا ذکر، پڑھ قرآن، آج آرڈر ہی ہے چلتا، چلا لے ان قریب ہے چپ ہو جانے۔ جب تک چلے، جب تک چلے وہ خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالا والے، تلا اللہ نال یاری ہے۔ اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ چلاؤ چل دیجیے۔ اچھا یہ تو میرے بزرگوں کا نا، پھر میاں صاحب نے بھی لکھا، میاں صاحب نے بھی لکھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوئے 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 اوپر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، پر پانڈا کیوں نہیں پڑھنا؟ وہ چلے مکان اتھے رہ جانے، گڈی اتھے رہ جانی، موبائل اتھے رہ جانی، اج پر پانڈا تیرا پریا پانڈا تیرے نال جانی ہے۔ اور حضرت جی بہت عطا کیا اللہ کے رسول، اتنا عطا کیا ماشاءاللہ۔ بھئی جس نے حاجیاں عمرے کی سعادت جس کو اللہ نے عطا کی ہے، ذرا اہمی کر کے انہوں اپنی زیارت کرا دے ماشاءاللہ، واہ جی سبحان اللہ۔ اب جس نے نہیں نہ دیکھا، آپ کبھی ذرا اس کی زیارت کر لینا، بہت شریف ہے، بہت شریف ہے۔ یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے جس کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ پھر اس محبت کا صلہ اس کو کیا ملا؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہاڑ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے بڑی چوٹی ہے اس وقت آپ کی زمین کی، لیکن جنت میں کوئی نہیں جانا۔ اس کے بعد K2 ہے، نہیں جانا۔ ننگا پربت ہے، کلر ماؤنٹین ہے، نہیں جانا اسے، لیکن وہ شریف حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے جنت میں جائے گا۔ وہ چلے ہو یہ پہاڑ انہوں نے محبت کر کے جنت جا سکتا ہے، تو پھر تو کیوں نہیں کر رہا؟ تو کیوں نہیں کر رہا؟ تو کیوں نہیں کر؟ دیکھو جی عطائیں دیکھو محبوب علیہ السلام کی، وہ جنت جانا ہے حضرت، وہ تو پہاڑ ہے نا کتا، اس کو نہیں سمجھتے نہیں، نال لگے تو ہی ہو جانے ہیں۔ قرآن میں جی وقلب ہوں، وہ جنت میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے، کیونکہ صحابہ تو روز احد شریف کو دیکھتے تھے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ پتہ ہے اس کی احد پہاڑ کی لمبائی کتنی ہے؟ 4.25 میل، کلومیٹر نہیں میل۔ اس کا وزن کتنا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام جانتے ہیں۔ یہ لمبائی اس کی ماپی گئی ہے، کیونکہ جو اونچائی ہے وہ کہیں کم ہے کہیں، اس لیے لمبائی 4.25 میل اس کی لمبائی ہے۔ کیونکہ صحابہ تو روز دیکھتے تھے، صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کے برابر عمل کر سکتا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس کی محبوب علیہ السلام وہ کیسے؟ کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا ہر کوئی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی محبوب وہ کیسے؟ دلیرہ من جوش میں آیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ پھر میں کیوں نہ کھاں لوئے لوئے
ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਡਰਨਾ ਹੈ ਪੜੋ ਪੜਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह पढ़ो जिक्र करो वक्त जाना जी पे। अच्छा एक और जी मेरे बुजुर्ग ना मेरे टाइम की एक नौ जी ठीक है आपके पास जी 21 मिनट बनाएंगे इंशाल्लाह घंटा फिर मैं इजाजत लूंगा। बड़े घर वालों को 1.5 घंटा दिया। अच्छा नहीं वो असल में हजरत आगे गोजरा भी इंतजार हो रहा है गोजरा भी इंतजार हो रहा है वो मेरे बुजुर्गों की बारगाह में ज़ाहिर है बुजुर्गों की बारगाह में लोग आते जाते रहते हैं और ये भी फिर जैसा कोई हो उसको उसके मुताबिक दे के भेजते हैं जैसा कोई हो। हाँ ये भी बात याद रख मेरे बुजुर्गों ने ना 100 साल उम्र पाई मैं कहता हूँ 20 निकाल लो अल्लाह बड़ी जल्दी मसनद पे बैठे मैं कहता हूँ फिर भी 20 निकाल लो फिर भी इसी साल बन गया। आप फरमाया करते थे 100 साल होने आए जड़ा सौदा सी लैके बैठे अज तक मंगण ही नहीं आया जड़ा सौदा सी लैके बैठे को मंगण ही। हाँ जो लेने आए फिर ये दे के बेचते हैं। वो को बंदा आ गया अमीर कबीर कलाई पे महंगी घड़ी महंगे जूते महंगी वेस्ट कोट महंगे कपड़े वजूद से उठने वाली परफ्यूम की खुशबू बता रही थी मैं भी महंगी। एक बारी आया टुर गया दूसरी बारी आया टुर गया तीसरी बारी आया फिर टुर गया चौथी बारी फिर आया फिर गर्म हो गया। उसका ये दांत ना टूटा हुआ था ये आपको पता है फ्रंट क्या जैसे आपने मुंह खोलना नजर आना अल्लाह मेरे भी साइडों के 2 टूटे हुए हैं लेकिन नजर नहीं आते पर्दा ही है लेकिन ये आपने जैसे मुंह खोलना नजर आए और इसको हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं बूढ़ा ज़ाहिर वो जब चौथी बार जाने लगा ना हजरत का उसने हाथ पकड़ के चूमा आपने हाथ नहीं छोड़ा और फरमाने लगे भाई जी तड़ी कड़ी तड़ा कोट तड़े बूट तड़े कपड़े तड़े परफ्यूम की खुशबू दसदी भी कि अल्लाह ने वाह भी पैसे दिते थे तो दंद क्यों नहीं लुआते देखो ना बूढ़े किडे कोजे कोजे लगने। वो कहते हैं जो बात दिल से निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है दिल च निकली सीधी दिल च बड़ी है जज्बे में आके अर्ज करता है टीम साहब हूँ तुम उदो नहीं महावागा कि दिन दंद लुआ लवांगा। ये बात है 1982 की तब शायद सियालकोट में इक्का दुक्का दांतों का डॉक्टर हुआ अमीर आदमी था गाड़ी बाहर खड़ी थी ड्राइवर को कहा चल सीधा लाहौर आया 1.5 हफ्ता रात दांत लगवाया सेटमेंट करवा के वापस आया सीधा हजरत के पास आया घर भी नहीं गया और आके ना हजरत को मुंह दिखा के ना दांत तर्ज करता हजरत जी को दांत सही लग गया आप बड़े खुश हुए बंदे ने बड़ा पैरा दिता गल आपने फरमाया दंद भी सही लग गया नाले देखो तुम भी कितने सही सही लगन लग पे। अच्छा मेरे बुजुर्गों की आदत थी कि आप किसी की इतनी बात नहीं सुनते हजरत ने मैं थोड़ी सी लिफ्ट कराई शुरू ही हो गया कहते हजरत तुहानू की दसा जो डॉक्टर ने दंद लाया वो किड्डा सोहना सी वो नैन नक्श बड़े सोहने वो अखां बड़ियां सोहनियां वो टाई बड़ी सोहनी वो कोट बड़ा सोहना वो जी कुछ 10 मिनट तारीफें की उसने डॉक्टर की और एंड में क्या कहता है वो हजरत एक दंद लाने का ने मेरे को 1000 रुपया लिया 1982 का 1000 है जब होते किसी के पास नहीं था 1000 आज का 1000 नहीं 1982 का 1000 जो होते किसी के पास था उस करता हजरत एक दंद लाने ने मेरे को 1000 रुपया जब वो चुप कर गया जुमले खत्म हो गए अल्फाज खत्म हो गए फिर आप बोले आप फरमान लगे संगिया जिस डॉक्टर ने 1000 लैके सिर्फ एक ही दंद लाया तो पूरे 10 मिनट की तारीफ की थी जिस रब ने लिया भी कख नहीं तो पूरी 32 लाए ने कभी भी नहीं की पूरे 32 लाए कख भी 2 बारी लाए 2 बारी लाए एक बारी ला के झाड़े फिर दोबारा लाए मतलब है जाओ हम पुत्र एक दंद लवा के हम दसियो 35 लगा जी 40 लगा जी या 50 लगा जी 1.5 लाख वाला दंद भी है जो असली तो वह भी नेड़े आएगा इतने 1.5 लाख का एक दंद मैं लगन दिया तेन उन्हें बगैर कुछ लिया 32 लाख तेन पता नहीं की हो गया नहीं मेहनत करो जी
फिर तो बड़ी बाद में आएंगी। मैं हदीस मौजूद है, दो बाबे साडे जिन्होंने असी रज के मनने हैं, दोयां असीं जरा बाबियां दी गल मान लैंदे हुंदे आ। वो साडे दो बाबे जिन्होंने असी रज के ही मनने हैं जी। एक हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला, एक हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला। सुनो जी दोनों की जरा। एक क्या कहते हैं? एक कहते हैं जो बेनमाज है वो खिंजीर से भी बुरा। एक क्या कहते हैं? जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाओ ही मगर केड़ी गल रही। अच्छा ये तो बाबे थे ना, अब जरा ऊपर चलो। हुजूर नबी करीम अलैहि फरमाते हैं मुसलमान में और काफिर में फर्क नमाज है। फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुकून है, नमाज मोमिन की मिराज है। हुजूर ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। तहकीक जिसने जान बूझ के एक नमाज छोड़ी उसने कुफ्र जैसा काम किया। पुत्र से एलानिया बेनमाजी है। आज असी बगैर किसी वजह तो बेनमाजी है, आज असी बगैर किसी वजह तो दलेरी ना बेनमाजी है। ओ काका और मेरी गल याद रखिए पुत्र, शैतान दे रस्ते ते ना चलो। इस वेले शैतान ने सारियां नूं कोई ना कोई गोली दी थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं आपको शैतान की गोलियां गिनवा के जाऊं। मैं सिर्फ दो गोलियां दस देना तुहानूं शैतान जिहड़ियां ने बड़ियां बड़ियां नूं दित्ती दियां ने। मसलन गोली नंबर 1 जो तकरीबन सारी यूथ इस वक्त चूस रही है गोली, शैतान ने सबके मुंह में डाली हुई है हजरत वो गोली, और हम बड़ा मजा लेके गोली चूस रहे हैं। केड़ी गोली भला? सुनो जी गोली की भला? ऐ जान मिठा अगला किन्ने डिठा। है गल कि नहीं? गल मैं गलत नहीं की? सारी यूथ इसलिए गोली चूसती पई है। शैतान ने सारे में गोली दी थी। अल्लाह कुरान में अल्लाह क्या कहते हैं? वल्लाखिरतु खैरुन व अबका। और दुनिया के धोखे में आने वाले आखिरत खैर वाली भी है, आखिरत हमेशा रहने वाली भी है ना। इसके धोखे में आ। ये काफिरों का अकीदा अगला जान किन्ने डिठा। वलीद बिन मुगीरा या अबू जहल दोनों के लिए लिखा है। को पुरानी सी हड्डी लेके हुजूर की बारगाह में आया, हड्डी पे हड्डी मार के हुजूर नबी अलैहि सलाम को कहता है ऐ मोहम्मद क्या तेरा खुदा इन बोसीदा हड्डियों को जिंदा करेगा? पूछता हुजूर से, जवाब अल्लाह देते हैं क़ाल मन युहयिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युहयिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। महबूब से कहें अरे तू हड्डियों को जिंदा करने की बात करता है? अरे मेरा रब तो वो रब है जिसने सबसे पहले बगैर हड्डियों के बंदा बना दिया था। हड्डियां जिंदा करना कौन सा मुश्किल काम है? ये पुत्र काफिरों का अकीदा है। अगला किन्ने ना पाई, अगला डिठा, अगला डिठा, अगला डिठा। और वो कहते नहीं कुरान से डिठा नहीं, वो कुरान में कहते हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। और उस दिन जरूर तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। एक गोली नंबर 1 ये सारी यूथ चूस दी पई है। हुण जेड़े मेरी उम्र वाले ने इन्हां दी गोली सुन ली, ये शैतान ने इन्हां नूं दित्ती। एक गोली केड़ी है जी? असी कल्ले नहीं जनाब, सारी दुनिया खराब, जो होगा हिसाब उदू अल्लाह। बहुत गोलियां जिसने इस वक्त शैतान ने सबके दे हर उम्र के मुताबिक गोली है। ये साड़ी गोली जेड़े 40 के लागे हैं। फिर सुन लो जी गोली, असी कल्ले नहीं जनाब, सारी दुनिया जो होगा हिसाब उदू वेख लेंगे। अल्लाह पुत्र याद रखो बाग शरीयत में लिखा है जिसने बात की उसने कुफ्र किया है, क्योंकि उसने अल्लाह के अज़ाब को हल्का जाना, और जिसने अल्लाह के अज़ाब को हल्का जाना उसने कुफ्र किया। ये कभी शुगल नहीं आखी हुआ है। इतने मियां मोहम्मद बख्श साहब ये तरले लैंडे ने अदल करें तो थड़ थड़ कमन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें तो बख्शे जावड़ मेजे भी मुंह काले। ओ भाई तू कौन सा साहूकार लग गया? तू कहता मैं देख लूंगा। हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अज़ाब होगा उसके पांव में और की जूतियां पहना दी जाएंगी। और पुत्र एक और गल भी एक साडा नाथ हाँ भरा गुस्सा ना कर जाइए। उन्होंने की भाई जी आजकल हम बड़ी अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं, इतने इश्क मियां दा राज है जी। हाँ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से बड़ा आशिक हो गया, तो हज़रत मौला अली से बड़ा आशिक हो गया। हज़रत अबू बकर बैठे हैं, मौला अली बैठे हैं, हज़रत उमर बैठे हैं, हज़रत उस्मान बैठे हैं, उनको ये कह रहे हैं हज़रत तू बड़ा इश्क कर बैठा मियां। हुजूर उनको कह रहे भाई सहाबा मुखातिब थे ना उस वक्त। हुजूर नबी अलैहि सलाम का खिताब सहाबा से था। हुजूर नबी अलैहि सलाम का खिताब सहाबा से था। मेरे बच्चों जो कुरान उतर रहा था तब सहाबा थे जब कुरान उतर। कुरान पढ़ के देखो, हम तो हजरत जी यहाँ हर आने वाला अपनी जेब में जन्नत के टिकट लेके आ रहा है हजरत, और जाते हो सारी महफिल को लेके जा रहा है। आज सत्य ही कह रहा है, कितू सत्य कह रहा गई मियाँ।
کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وکری بات ہے، ہمارے اسٹیجوں سے قرآن غائب ہو چکا ہے حضرت جی. ہمارے اسٹیجوں پہ شعروں کا راج ہے، ہمارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے. قرآن نہیں ہے اب کوئی بھی. لیکن قرآن کب نازل ہو رہا ہے؟ جب حضرت ابوبکر عاشق ہیں، سبحان اللہ، جب حضرت عمر عاشق ہیں، سبحان اللہ، جب حضرت علی ہے، تب قرآن اتر رہا. کیا القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. صحابہ ہیں، قرآن اتر رہا ہے. 17واں پارہ پہلی آیت اللہ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت قریب آ گیا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. یہ ساڑھے کاغذاں بھی حساب کتاب نکل گیا، یہ سارے ڈائریکٹ گنتی ہوئے ہیں نکل رہے نہ پتہ. علماء سے وابستہ رہو، علماء حق سے وابستہ. معاف پتروں نے کرنا ہے معاف، لیکن اسی رہنا اسی طریقے تھے جو میرے محبوب نہ طریقہ سے. حضور فرماتے ہیں جوتیاں پہنائی جائیں گی. حدیث جب اتر آئے نہ مارے جائیو، محبوب کیا فرماتے ہیں؟ جوتیاں پہنائی جائیں گی. اور محبوب فرماتے ہیں اس کی وجہ سے دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پیتل کی پیچکی کھولتی ہے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پھر اس شخص کو مخاطب کر کے کہے گا اللہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا، وہ سمجھے گا سب سے سخت مجھے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کو مخاطب کر کے کہے گا او بندیا کہ تینوں ساری زمین کا مالک بنا دئیے تو فدیے جو دے کے چھڑون میں تیار ہیں. بندہ عرض کرے گا اللہ تیار ہے. اللہ کہیں گے بندے آج تو ساری زمین فدیے میں دے کے چھوٹنے کو تیار ہے. جب تو اسی زمین پہ رہ رہا تھا میں نے تجھے بڑا آسان کام کہا تھا، وہ تو نے کیا کوئی نہیں. آج سوکھا جی کر لو، آج کر لو جی. کوئی نماز نہ چھڑو، کوئی نماز نہ چھڑو. چلو کیوں نماز اوکھی لگ دیئے تھا؟ تاڑے لی کلین وچھے، تاڑے لی اسی لگے، سردیاں نے تے گرم پانی، گرمیاں نے تے ٹھنڈا پانی. کیوں نہیں جاندے مسجد جی؟ انہوں دسو تے صحیح آگے. بلیڈ تسی جاؤ، سنوکر تسی جاؤ، کرکٹ کھیڈن تسی جاؤ، پارک تسی جاؤ، مسجد کیوں نہیں جاندے؟ اس لیے سارے کا کے نماز، سارے کا کے نماز 5 وقت دی نماز پتر گزارا ہی نہیں دے تو بغیر گزارا ہی نہیں. اللہ کا ذکر کرو. حضور نبی علیہ السلام تو رج رج کے درود پڑھو. جنہ درود پڑھو گے انی محبت بدے گی، جنہ درود پڑھو گے انی محبت بدے گی. بڑا نہ تم کیا سی فتنہ قادیانیت، وہ نہ پتر لڑے گے درود نہ جانا جی. بہت خطرناک. میں دن ب دن دیکھنا پہ اندر چپ کر کے فتنہ حضرت جی فتنوں بڑی جان لیا. فتنوں حضرت میرے اس دن بڑا قریب دا بچہ میرا اسٹوڈنٹ رہا حضرت جی کتے لوگ یونیورسٹی پڑھتا پہ وہ سے کو ٹکر گیا، دماغ خراب ہو گیا. وہ دن میرے نہ آ گیا. میں گل سنو بھائی دلائل شلائل دینا تو علماء دا کام. میں صرف تینوں اینا ہی کہنا وا جڑے میرے نبی علیہ السلام جڑے سچے نبی نے تیرا جھوٹا. میں صرف اینا کہنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے وہ مصر دیاں عورتاں جنہاں نے حضرت یوسف نو دے کے انگلاں وڈ لیں. قرآن جی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ٹھیک ہے وڈ کتیاں انگلاں اور وڈ کے نہیں کہنی کہ ہائے وڈ کتیاں بلکہ کی کہنی ہے ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. میں کہ حضرت عائشہ فرماندی نے او مصر دیاں بیبیاں جنہوں نے حضرت یوسف نو ویکھ کے انگلاں وڈ لئیاں کدی میرے محبوب نو ویکھ لینیاں تے اپنے دل وڈ لیندیاں. میں تو جس کو نبی بنائے پھر رہا ہے لے آجے کوئی نہیں ہے دی گل ہے. میں لیا حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے
کہتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے کہتے میں آپ کی زیارت کرنے گیا اور کہتے جیسے پہلی نظر میری حضور نبی علیہ السلام کے چہرے وقت دعا پہ پڑی میں دیکھتے بے ساختہ کہہ اٹھا میں نے کہا اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حضرت نے ایویں نہیں کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. حضرت ہیں میں لے آگو ہے تیرے لیے بھی تھے, ہاں تیرے لیے باہر کی ہے وہ کی بلا مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے منا مرتا کبھی. بچ کے رہنا, بہت بڑا فتنہ یہ, بچ کے رہنا. وہ ہمارے نبی ہیں جن کے لیے میر علی شاہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہیں, متھے چمکے لاکھ نورانی ہیں, کالی زلف تے آنکھ مستانی ہیں, مخمور رکھی ہیں مد بریاں. وہ ہمارے نبی ہیں جن کے لیے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, محبوب تاڑے جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, اور محبوب ویکھدا کہ تو کسے ماں نے جمے ہی نہیں ہے. میں پتر تو کس راستے پہ جا رہا ہے بتا, اگر کوئی ایسی بات ہو تو لا. حضرت سیدہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے محبوب نے نوازا, میرے محبوب کو کوئی ضرورت نہیں تھی, ان کو نوازنے گئے تھے. وہ ان کو بس آخر اینڈ ان کو 5 منٹ رہ گئے, وہ ان کو نوازنے گئے تھے. اس وقت حضرت علیمہ سعدیہ کی جو بڑی بیٹی تھی نا ان کا نام تھا شیمہ, اور ان کی ڈیوٹی تھی بکریاں چرانا, روز بکریاں لے کے جایا کرتی. لیکن جس دن سے حضور آئے نا اب اس کا بھی دل جانے کو نہیں کرتا تھا, ان کا بھی دل کرتا تھا بس بہ کے ویکھی جا, بس بہ کے ویکھی جا. اتنی آدم چشتی نے کہا کہ اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک لاوے. اتنی آدم چشتی نے کیا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹا ہے, تو دھیان رکھیو اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹا جن ویکھ کے چند شرمائے. آپ کا بھی دل کرتا تھا کہ اب نہ ہی جاؤں, لیکن ایک دن وہ گئی کوئی نہیں. حضرت علیمہ دیکھ رہی ہیں کہ دن چڑھتا جا رہا ہے, دھوپ بڑھتی جا رہی ہے, شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی, بیٹھی ہے. آخر بول ہی پڑی, اور شیمہ تو بکریاں لے کے کیوں نہیں جا رہی؟ تو آگے سے حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں اب مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چلائی جاتی. تو فرمایا پھر وہ کسی کو بھیجو میرے ساتھ بطور مددگار. ہمیں کہتے نہیں مددگار کا عقیدہ کدھر سے لی ہے, میں نے کہا ادھر سے لی ہے. ہمارے محبوب تو 55 میں لوگوں کے مددگار تھے. حضرت علیمہ کہتی ہیں شیمہ کس کو بھیجوں, والد تیرا بوڑھا ہو چکا ہے, میں آج اگر گئی تو گھر کون دیکھے گا, کھانا کون بنائے گا, بات کیا ذرا کھل کے کر. تو حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کرو ان کو بھیج دو. حضور نبی علیہ السلام کا تو 55 تھا نا, آپ تو بھی خود دودھ پیتے تھے. حضرت علیمہ غصے میں آ کے کہتی شیمہ تو کس طرح بچوں والی باتیں کر رہی ہیں, ارے وہ تو خود دودھ پیتے بچے ہیں, اب تیری مدد کس طرح کریں گے, بات کیا ہے ذرا کھول کے بیان کر. تو حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی, میں بھائی کو ساتھ لے, اور تجھے کیا بتاؤں پھر اس دن میں نے کیا کیا دیکھا ہے. وہ کہتی کیا دیکھا, کہتی اماں تجھے پتہ باہر کتنی تیز دھوپ ہے, سارا دن میں جل جاتی ہے دھوپ, لیکن جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ میں باہر نکلی نا, جیسے باہر نکلی ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے. اماں میں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا, نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا, بادل ان کے لیے آیا تھا. اچھا پھر کیا دیکھا, اماں ساری لڑکیاں بیٹھی تھی, میں بھی بیٹھی تھی, بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا, اس کی نظر بھائی کے چہرے نمبر پہ پڑ گئی, آ گیا. کوئی مجھے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے ان سے تھوڑی سی برکت حاصل کروں. پہلے میں گھبرا گئی, پھر کہنا گھبرا تو دے دے, میں نے دے دیا. اس نے حضور کو اپنی گود میں اٹھا لیا, آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا تھا, وہ ساتھ روتا جاتا تھا. پھر واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ دن آئے گا جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. اچھا پھر کیا دیکھا, اماں تجھے پتہ ہے یہ بکریاں کتنی شریر ہوتی ہیں,
एक बकरी भाग जाती है, मैं पकड़ के लाती हूँ, दूसरी भाग जाती है, अम्मा दूसरी पकड़ के लाती हूँ, तीसरी भाग जाती है, तीसरी पकड़ के लाती हूँ, चौथी भाग, अम्मा सारा दिन बकरियों के पीछे भाग भाग के मैं थक जाती हूँ। तो दूसरी बात अम्मा तुझे पता है ये सारा दिन भी घास खाती रहे ना, इनका पेट फिर भी नहीं भरता है। लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊँ, जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मैं साथ गई ना, कोई बकरी भी नहीं भागी। और वो बकरियां जो सारा दिन खा खा के भी रजती नहीं थी, उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा घास खा के ना, जहाँ मैं भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ बैठी थी, एक एक करके सारी बकरियां सामने बैठ गई। अम्मा फिर क्या हुआ, सारा दिन मैं भी भाई मोहम्मद ही को देखती रही, बकरियां भी भाई मोहम्मद ही को देखती रही। आला हज़रत ने लिखा था, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। मैंने कहा पुत्रा अपने ट्रैक पे वापस आ जा, ऐसी कई रातें हजरत खत्म हो जाए लेकिन महबूब की मदद खत्म नहीं हो सकती। मैं पुत्र जिन्हें तू बनाई फिर अंडे ना, अल्लाह तेन हिदायत दे दे, एक की है बस की, मिर्जा जो होता खुदा का नबी, मिर्जा जो होता खुदा का नबी, टट्टी में गिर के न मरता कभी। फिर मेरे वैस हजरत उम्मे सलमा बस एंड साथ फरमाती हुजूर नबी अलैहि सलाम आप शदीद बुखार में थे, विसाल मुबारक के वक्त शदीद बुखार था। फरमाती माजिर कहते मुझसे नहीं रहा गया, मोहब्बत ने गलबा किया। कहते मैंने अपना दाएं हाथ ना हुजूर नबी अलैहि सलाम के सीने अक़दस पे रख दिया। फरमाती फिर हाथ रखने से क्या हुआ, फरमाती कितने दिन ना भूख लगी ना प्यास लगी, ना फरमाती मेरे हाथ से कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। इसलिए पुत्र फितनों का दौर है, अपनी बड़ी हिफाजत करना है, क्योंकि कुरान ये फैसला कर चुका है, खातमन नबीय्यीन। भाई जिसने बनाया वो कह रहा है खातमन नबीय्यीन, जिसने बनाया वो कह रहा है खातमन नबीय्यीन, और जो बन के हैं वो खुद कह रहे हैं ला नबीय्या बादी, ला नबीय्या बादी, ला नबीय्या बादी, ला नबीय्या बादी। ठीक है जी, 5 वक्त दी नमाज, ठीक है जी, 5 वक्त दी नमाज माशाअल्लाह, ठीक है जी, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह जी ठीक हो गए हैं, दुरूद पाक, ठीक है जी। अब आखिरी बात जी, साथ ही गल खत्म, ठीक है। अल्लाह से करना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है जी, अगर नहीं करेंगे तो काम बड़ा खराब है। पर जिसके वालिदैन जिंदा हैं या दोनों में से एक है या दोनों ही हैं, हाथ खिलार देगा माशाअल्लाह, जिंदाबाद हो गया, थले कर लो फिर अल्लाह ते अल्लाह का रसूल है कोई नहीं है, अल्लाह ते अल्लाह का रसूल। अच्छा जी ठीक है जी, आपने खुद ही कहा कि जी या दोनों हैं या दोनों में से एक है। हुण चलो हथ नहीं मैं खिलारदा है, हुण आपे जरा दस ली वो हुण केड़ा केड़ा है, लै रोज राती उन्हां दीयां लत्तां घुट के सौंदा, केड़ा केड़ा है, लै रोज राती लत्तां घुट के सौंदा। वेख लो पुत्तर, फिर साडी महफिल किस काम दी है, फिर साडी महफिल किस काम दी, फिर झंडियां किस काम, फिर जुलूस किस काम, यार तू मां प्यो ने कुट देना बेशर्मा, तेन पता तेन उन्होंने कितना कुटिया मेरा उधर बच्चा बीमार सी, मेरी घर की सारी रात जागी, और सवेरे मैं उठ के वेख्या उसके चेहरे ते कोई वजन नहीं सी, कोई तकलीफ नहीं सी कि मैं सारी रात जागी, क्योंकि अपनी औलाद ली जागी सी। तेरी मां तेरे लिए बड़ी जागी, तेरे प्यो ने तेरे लिए बड़ी मुशक्कत की, अमरासिया उन्हें तो तेन खून पिया, तेन पसीना पिया, सारी जवानी तेरे नामे लाश, तो इन्हें जोगा भी नहीं कि सिर्फ रोज मेरी लत्तां घुट छड़े कर पुत्र, क्यों नहीं घुटते, चले हो किहड़े पासे टुर पे हो यार, कोई कुल तो सीधी कर लो, सारियां कुलें खराब कर बैठे। नमाजी असी नहीं, जिक्र साडे कल नहीं, दुरूद साडे कल नहीं, वालिदैन दी खिदमत असी नहीं करते, वो किहड़े पासे टुर पे, वो क्यों लगे पुत्र रब दे अज़ाब नूं दावत दे, क्यों लगे वो तबाहियां नूं दावत देते हैं। पता है नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया क़यामत कब आएगी, हर गल दसण वाली भी नहीं होंदी जी, खासा दी गल आगे नहीं मुनासिब करनी, नहीं दसिया, पर्दा पा लिया,
عرض کی تھی محبوب کو نشانی رکھ چھوڑو فرمائی تو دیکھے نا کسرت نہ والدین دی نافرمانی ہوں گئی سمجھی ان قیامت نیڑے آئی پئی ہے راتی نہ من دعا اپنی ماں جو ابو جی راتی کار ہم نہ پتر انہوں نے پیر دبایا پتر بڑے تھک گئے نہیں ہو پیر بڑے تھک گئے نہیں ہو پیر اپنی والدہ دی بڑی خدمت کری اللہ آپ سب کی خیر فرمائے اور اللہ میں حضرت نے جو کہہ دی اللہ میں وفادار کر دے اللہ پتر یار نہ بدلی ہوئے کیونکہ میاں صاحب فرمانے نے جیڑی مہندی رنگ نہ دے وے کیے اس دا لانا جیڑی مہندی رنگ نہ دے وے کیے اس دا لانا اور سونے ملا نظارہ آسان نہیں یار بٹانا ہے ہمارا سب کچھ وہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ہے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وما علینا الا البلاغ المبین اپنی زیارت کرا دیجیے ماشاءاللہ واہ جی سبحان اللہ اب جس نے نہیں نہ دیکھا آپ کبھی ذرا اس کی زیارت کر لینا بہت شریف ہے بہت شریف ہے یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے جس کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا احد ہم سے محبت کرتا ہے ہم احد سے محبت کرتے ہیں پتہ پھر اس محبت کا صلہ اس کو کیا ملا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہاڑ جنت میں داخل کیا جائے ماؤنٹ ایورسٹ سب سے بڑی چوٹی ہے اس وقت آپ کی زمین کی لیکن جنت میں کوئی نہیں جانا اس کے بعد K2 ہے نہیں جانا ننگا پربت ہے کلر ماؤنٹین ہے نہیں جانا اس لیکن وہ شریف حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرتا ہے اسی لیے جنت میں جائے گا وہ چلے ہو یہ پہاڑوں نے محبت کر کے جنت جا سکتا تو پھر تو کیوں نہیں کر دیا تو کیوں نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر دیکھو جی اتائیں دیکھو محبوب علیہ السلام کی وہ جنت جانا ہے حضرت وہ تو پہاڑ ہے نا کتا اس کو نہیں سمجھتے نہیں نال لگے تو نہیں دو جنت بھائی قرآن میں جی وہ قلب ہوں وہ جنت میں جاتا ہے ٹھیک ہے وہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے صحابہ حضر خدمت تھے کیونکہ صحابہ تو روز وہ شریف کو دیکھتے تھے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے پتہ ہے اس کی احد پہاڑ کی لمبائی کتنی ہے 4.5 میل کلومیٹر نہیں میل اس کا وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام جانتے ہیں یہ لمبائی اس کی ماپی گئی ہے کیونکہ جو اونچائی ہے وہ کہیں کم ہے کہیں اس لیے لمبائی 4.5 میل اس کی لمبائی ہے کیونکہ صحابہ تو روز دیکھتے تھے صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام بہت بڑا پہاڑ ہے کون اس کے برابر عمل کر سکتا ہے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے اس کی محبوب علیہ السلام وہ کیسے کون اس کی طاقت رکھتا ہے فرمایا ہر کوئی طاقت رکھتا ہے اس کی محبوب وہ کیسے دلیرہ من جوش میں آیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے پھر میں کیوں نہ کھا لوئے لوئے او پر لہ کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی میں ڈلنا ہے پڑھو پڑھنا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ پڑھو ذکر کرو درود پڑھو وقت جانا ہے پیا اچھا ایک اور جی میرے بزرگ نے میرے دان کی ایک ناؤں جی ٹھیک ہے آپ کے پاس جی 21 منٹ بنائیں گے انشاءاللہ گھنٹہ پھر میں اجازت لوں گا بڑے گھر والوں کو 1.5 گھنٹہ دیجیے اچھا نہیں وہ اصل میں حضرت اب آگے گوجرا بھی انتظار ہو رہا ہے گوجرا بھی انتظار ہو رہا ہے وہ میرے بزرگوں کی بارگاہ میں ظاہر ہے بزرگوں کی بارگاہ میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ بھی پھر جیسا کو اس کے مطابق دے کے بھیجتے ہیں
جیسا کوئی ہو. ہاں یہ بھی بات یاد رکھ, میرے بزرگوں نے نا 100 سال عمر پائی, میں کہتا ہوں 20 نکال لو. اللہ بڑی جلدی مسند پہ بیٹھے, میں کہتا ہوں پھر بھی 20 نکال لو, پھر بھی اسی سال بن گیا. آپ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہونے آئے, جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں اج تک منگن ہی نہیں آیا. جڑا سودا سی لے کے بیٹھے کو منگن ہی. ہاں جو لینے آئے پھر یہ دے کے بیچتے ہیں. وہ کو بندہ آ گیا, امیر کبیر, کلائی پہ مہنگی گھڑی, مہنگے جوتے, مہنگی ویس کوٹ, مہنگے کپڑے, وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی میں بھی مہنگی. ایک باری آیا ٹر گیا, دوسری باری آیا ٹر گیا, تیسری باری آیا پھر ٹر گیا, چوتھی باری پھر آیا, پھر کرم ہو گیا. اس کا یہ دانت نہ ٹوٹا ہوا تھا. یہ آپ کو پتا ہے فرنٹ کا جیسے آپ نے منہ کھولنا نظر آنا ہے. اللہ میرے بھی سائڈوں کے 2 ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن نظر نہیں آتے, پردہ ہی ہے. لیکن یہ آپ نے جیسے منہ کھولنا نظر آئے, اور اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, بوڑھا زہر. وہ جب چوتھی بار جانے لگا نا حضرت کا, اس نے ہاتھ پکڑ کے چوما, آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑا اور فرمانے لگے بھائی جی تڑی کڑی, تڑا کوٹ, تڑے بوٹ, تڑے کپڑے, تڑے پرفیوم کی خوشبو دس دی گئی کہ اللہ نے واہ بھی پیسے دیتے ہیں تو دند کیوں نہیں لواندے. دیکھو نا بوڑھے کڈے کوجے کوجے لگن. وہ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز نظر رکھتی ہے. دل چ نکلی سیدھی دل چ بڑی ہے. جذبے میں آ کے عرض کرتا ہے ٹیم صاحب ان تانوں منہ ادھر نہیں مہاواں گا کہ دن دند لوا لواں گا. یہ بات ہے 1982 کی. تب شاید سیالکوٹ میں کوئی کا دکا دانتوں کا ڈاکٹر ہوا, امیر آدمی تھا. گاڑی باہر کھڑی تھی, ڈرائیور کو کہا چل سیدھا لاہور. لاہور آیا, 1.5 ہفتہ رات دانت لگوایا, سیٹمنٹ کروا کے واپس آیا, سیدھا حضرت کے پاس آیا, گھر بھی نہیں گیا. اور آ کے نا حضرت کو منہ دکھا کے نا دانت طرز کرتا ہے, حضرت کو دانت صحیح لگ گیا. آپ بڑے خوش ہوئے, بندے نے بڑا پہرا دیتا گل. آپ نے فرمایا دند بھی صحیح لگ گیا, نالے ویکھو تسی بھی کہڑے صحیح صحیح لگن لگ پئے. اچھا میرے بزرگوں کی عادت تھی کہ آپ کسی کی اتنی بات نہیں سنتے. حضرت نے میں تھوڑی سی لفٹ کرائی شروع ہی ہو گیا. کہتے حضرت تانوں کی دساں جڑے ڈاکٹر نے دند لایا وہ کڈا سونا سی. وہ نین نقش بڑے سونے, وہ اکھاں بڑیاں سونیاں, وہ ٹائی بڑی سونی, وہ کوٹ بڑا سونا, وہ جی کوئی 10 منٹ تعریفیں کی اس نے ڈاکٹر. رینڈ میں کیا کہتا ہے, اور حضرت ایک دند لان دا نے میرے کو 1000 روپیہ لیا. 1982 کا 1000 ہے, جب ہوتے کسی کے پاس نہیں تھا 1000, آج کا 1000 نہیں, 1982 کا 1000 جو ہوتے کسی کے پاس تھا. بس کرتا حضرت ایک دند لانا نے میرے کو 1000 روپیہ. جب وہ چپ کر گیا, جملے ختم ہو گئے, الفاظ ختم ہو گئے, پھر آپ بولے. آپ فرمان لگے سنگیا جس ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا تو پورے 10 منٹ کی تعریف کی تھی. جس رب نے لیا بھی کھ نہیں تو پوری 32 لائے نے کدی وہ بھی نہیں کی پورے 32 لائے سے کھ بھی 2 باری لائے سے, 2 باری لائے سے, ایک باری لا کے جھاڑے سے پھر دوبارہ لائے سے. مطلب جاؤ ہم پتر ایک دند لوا کے ہم دسیو 35 لگا جی, 40 لگا جی یا 50 لگا جی. 1.5 لاکھ والا دند بھی ہے جڑا اصلی دے واہ بھی نیڑے آئے گا. اتنے 1.5 لاکھ کا ایک دند میں لگن ڈیا, تینوں نے بغیر کچھ لیا 32 لاکھ, تینوں پتہ نہیں کی ہو گیا. نہیں محنت کرو جی, بے عملی نہیں دے چنگی ہے, بے عملی نہیں دے چنگی ہے. عمل کرو. 5 وقت دی نماز, 5 وقت دی نماز. تو پتر یہ محفلیں تو بڑی بعد میں آئیں گی. میں حدیث موجود ہیں 2 بابے ساڈے جنہوں نے اسی رج کے مننے ہیں, 2 جنوں اسی طرح بابے کی گل مان لینے ہونے ہیں. وہ ساڈے 2 بابے جنہوں نے اسی رج کے مننے ہیں جی. ایک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, ایک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ. سنو جی دونوں کی ذرا. ایک کیا کہتے ہیں, ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا. ایک کیا کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئی. مگر کڑی گل رہ گئی. اچھا یہ تو بابے تھے نا, اب ذرا اوپر چلو. حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان میں اور کافر میں فرق نماز ہے. فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے. حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر,
تحقیق جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. راجپوت ایسی اعلانیہ بے نمازی ہے. آج اسی بغیر کسی وجہ تو بے نمازی ہے. آج اسی بغیر کسی وجہ تو دلیری نہ بے نمازی ہے. او کاکا اور میری گل یاد رکھیے پتر شیطان دے رستے تے نہ چلو. اس ویلے شیطان نے سارے کوئی نہ کوئی گولی دیتی ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں آپ کو شیطان کی گولیاں گنوا کے جاؤں. میں صرف 2 گولیاں دس دینا تمہیں شیطان جہاں نے بڑے نو دیتی دیا. مثلا گولی نمبر 1 جو تقریباً ساری یوتھیسوں کے چوس رہی ہے گولی. شیطان نے سب کے منہ میں ڈالی ہوئی ہے حضرت وہ گولی اور ہم بڑا مزہ لے کے گولی چوس رہے ہیں. کیڑی گولی پلا سنو جی گولی کی پلا اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا. اے گل کہ نہیں گل ہے میں غلط نہیں کی تھی. ساری یوتھ ہے اسلحے گولی چوس دی پئی ہے. شیطان نے سارے میں گولی دیتی دی. اللہ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ. اور دنیا کے دھوکے میں آنے والے آخرت خیر والی بھی ہے آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. نہ اس کے دھوکے میں آ. یہ کافروں کا عقیدہ اگلا جان کنے ڈٹھا. ولید بن مغیرہ یا ابو جہل دونوں کے لیے لکھا ہے. کوئی پرانی سی ہڈی لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا ہڈی پہ ہڈی مار کے حضور نبی علیہ السلام کو کہتا ہے اے محمد کیا تیرا خدا ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا. پوچھتا حضور سے جواب اللہ دیتے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. محبوب سے کہیں ارے تو ہڈیوں کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے. ارے میرا رب تو وہ رب ہے جس نے سب سے پہلے بغیر ہڈیوں کے بندہ بنا دیا تھا. ہڈیاں زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے. یہ پتر کافروں کا عقیدہ ہے. اگلا کنے نا پائی اگلا ڈٹھا اگلا ڈٹھا اگلا ڈٹھا. اور وہ کہنے نہیں قرآن سے ڈٹھا نہیں. وہ قرآن میں کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک گولی نمبر 1 یہ ساری یوز چوس دی پئی ہے. ہوں جڑے میری عمر والے نے انہاں دی گولی سن لو یہ شیطان نے انہاں نوں دتی. ایک گولی کیڑی ہے جی اسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب جدو ہوئے گا حساب ادو اللہ. بہت گولیاں اس نے اس وقت شیطان نے سب کو دے ہر عمر دے مطابق گولی ہے. یہ ساری گولی جڑے 40 دے لگے ہیں. پھر سن لو جی گولی اسی کلے نہیں جناب ساری دنیا جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں. اللہ پتر یاد رکھو باغ شریعت میں لکھا ہے جس نے یہ بات کی اس نے کفر کیا ہے. تو اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اور جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا. یہ کدی شغل جی نہ کی ہوا ہے. اتنے میاں محمد بخش صاحب یہ ترلے لینڈے نے عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاوڑ میجے بھی منہ کالے. او بھائی تو کون سا ساہوکار لگ گیا تو کہتا میں دیکھ لوں گا. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے پاؤں میں اور کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اور پتر ایک اور گل بھی ایک ساڈا نات ہاں پڑا غصہ نہ کر جائیے. انہوں نے کی بھائی جی آج کل ہم بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. یہ تو عشق میاں دا راج ہے جی. ہاں تو حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا عاشق ہو گیا تو حضرت مولا علی سے بڑا عاشق ہو گیا. حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں مولا علی بیٹھے ہیں حضرت عمر بیٹھے ہیں حضرت عثمان بیٹھے ہیں. ان کو یہ کہہ رہے ہیں حضرت تو بڑا عشق کر بیٹھا میاں. حضور ان کو کہہ رہے بھائی صحابہ مخاطب تھے نا اس وقت. حضور نبی علیہ السلام کا خطاب صحابہ سے تھا. حضور نبی علیہ السلام کا خطاب صحابہ سے تھا. میرے بچوں جو قرآن اتر رہا تھا تو حضرت صحابہ تھے. جب قرآن اتر قرآن پڑھ کے دیکھو ہم تو حضرت جی یہاں ہر آنے والا اپنی جیب میں جنت کے ٹکٹ لے کے آ رہا ہے حضرت اور جاتے ہو ساری محفل کو دے کے جا رہا ہے. آج ستہ ہی کہہ رہا ہے کتھوں ستہ کہہ رہا گئیاں میاں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. تو نے قرآن نہیں پڑھا. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا. وکری بات ہے ہمارے اسٹیجوں سے قرآن غائب ہو چکا ہے جی. ہمارے اسٹیجوں پہ شعروں کا راج ہے. ہمارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے. قرآن نہیں ہے اب کوئی بھی.
لیکن قرآن کب نازل ہو رہا ہے؟ جب حضرت ابوبکر عاشق ہیں، سبحان اللہ، جب حضرت عمر عاشق ہیں، سبحان اللہ، جب حضرت علی ہے، تب قرآن اتر رہا. کیا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. صحابہ ہیں، قرآن اتر رہا ہے. 17واں پارہ پہلی آیت اللہ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت قریب آ گیا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. یہ ساڑھے کاغذاں بھی حساب کتاب نکل گیا، یہ سارے ڈائریکٹ گنتی ہوئے ہیں نکل رہے. نہ پتہ علماء سے وابستہ رہو، علماء حق سے وابستہ. معاف پتروں نے کرنا ہے معاف، لیکن اسی رہنا اسے طریقے تھے جو میرے محبوب نہ طریقہ سے. حضور فرماتے ہیں جوتیاں پہنائی جائیں گی. حدیث جب اتر آئے نا مارے جائیو، محبوب کیا فرماتے ہیں؟ جوتیاں پہنائی جائیں گی. اور محبوب فرماتے ہیں اس کی وجہ سے دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پیتل کی دیچکی کھولتی ہے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پھر اس شخص کو مخاطب کر کے کہے گا اللہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا، وہ سمجھے گا سب سے سخت مجھے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کو مخاطب کر کے کہے گا او بندیا کہ تینوں ساری زمین کا مالک بنا دئیے تو فدیے جو دے کے چھڑواؤں تیار ہیں. بندہ عرض کرے گا اللہ تیار ہے. اللہ کہیں گے بندے آئے تو ساری زمین فدیے میں دے کے چھوٹنے کو تیار ہے. جب تو اسی زمین پہ رہ رہا تھا میں نے تجھے بڑا آسان کام کہا تھا، وہ تو نے کیا کوئی نہیں. آج سوکھا جی کر کے آج کر لو جی. کوئی نماز نہ چھڑو ہوتا، کوئی نماز نہ چھڑو. چلے ہو کیوں نمازوں کی لگ دیے تھا؟ تڑے لی کلین بچھے، تڑے لی اے سی لگے، سردیاں نے تے گرم پانی، گرمیاں نے تے ٹھنڈا پانی. کیوں نہیں جاندے مسجد جی؟ میں دسو تو صحیح یار. بلیڈ تسی جاؤ، سنوکر تسی جاؤ، کرکٹ کھیڈن تسی جاؤ، پارک تسی جاؤ، مسجد کیوں نہیں آندے؟ اس لیے سارے کا کے نماز، سارے کا کے نماز 5 وقت دی نماز پتر گزارا ہی نہیں ادھے تو بغیر گزارا ہی نہیں. اللہ کا ذکر کرو. حضور نبی علیہ السلام تے رج رج کے درود پڑھو، رج رج کے درود پڑھو. جنہ درود پڑھو گے انی محبت ہوتے گی، جنہ درود پڑھو گے انی محبت ہوتے گی. اللہ نے تم کیا سی فتنہ قادیانیت، وہ نہ پتر لڑے گے درود نہ جانا چاہیے. بہت خطرناک. میں دن بدن دیکھنا پہ اندر چپ کر کے فتنہ حضرت دی فتنوں بڑی جان دیا. فتنوں حضرت میرے اس دن بڑا قریب دا بچہ میرا اسٹوڈنٹ رہا حضرت جی کتے لوڑ یونیورسٹی پڑھتا پہ، وہ سے کو ٹکر گیا، دماغ خراب ہو گیا. وہ دن میرے نہ آ گیا. میں گل سنو بھائی، دلائل شلائل دینا تو علماء دا کام. میں صرف تینوں اینا ہی کہنا وا جڑے میرے نبی علیہ السلام جڑے سچے نبی نے جڑا جھوٹا. میں صرف اینا کہنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے وہ مصر دیاں عورتاں جنہاں نے حضرت یوسف نو دے کے انگلاں وڈ لیا. قرآن جی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ٹھیک ہے وڈ کتیاں انگلاں اور وڈ کے نہیں کہنی کہ ہائے وڈ کتیاں، بلکہ کی کہنی ہے ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. میں کہ حضرت عائشہ فرماندی نے او مصر دیاں بیبیاں جنہاں نے حضرت یوسف نو ویکھ کے انگلاں وڈ لئیاں کدی میرے محبوب نو ویکھ لیندیاں تے اپنے دل وڈ لیندیاں. میں تو جس کو نبی بنائے پھر رہا ہے لے آجے کوئی نہیں ہے دی گل ہے. میں لیا حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے کہتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے کہتے میں آپ کی زیارت کرنے گئے اور کہتے جیسے پہلی نظر میری حضور نبی علیہ السلام کے چہرے وقت دعا پہ پڑی میں دیکھتے بے ساختہ کہہ اٹھا. میں نے کہا اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حضرت ایویں نہیں کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. حضرت ہیں میں لے آگو ہے تیرے لیے بھی تھے. ہاں تیرے لیے باہر کی ہے وہ کی بلا مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے منا مرتا جو. پتر بچ کے رہنا
بہت بڑا فتنہ یہ، بچ کے رہنا۔ وہ ہمارے نبی ہیں جن کے لیے میر علی شاہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہیں، متھے چمکے لاکھ نورانی ہیں، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہے نا مد بریاں۔ وہ ہمارے نبی ہیں جن کے لیے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب تاڑے جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور محبوب ویکھدا کہ تو کسے ماں نے جمے ہی نہیں ہے۔ میں پتر تو کس راستے پہ جا رہا ہے بتا، اگر کوئی ایسی بات ہو تو لا۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے محبوب نے نوازا، میرے محبوب کو کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو نوازنے گئے تھے، وہ ان کو بس ہی آخر اینڈ ان کو 5 منٹ رہ گئی، وہ ان کو نوازنے گئے تھے۔ اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بڑی بیٹی تھی نا ان کا نام تھا شیمہ، اور ان کی ڈیوٹی تھی بکریاں چرانا، روز بکریاں لے کے جایا کرتی، لیکن جس دن سے حضور آئے نا اب اس کا بھی دل جانے کو نہیں کرتا تھا، ان کا بھی دل کرتا تھا بس بہ کے ویکھی جا، بس بہ کے ویکھی جا۔ ایویں تو نہیں آدم چشتی نے کہا کہ اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے، ایویں تو نہیں آدم چشتی نے کہا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے، تو دھیان رکھیو اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرمائے۔ آپ کا بھی دل کرتا تھا کہ اب نہ ہی جاؤں، وہ لکھا ایک دن وہ گئی کوئی نہیں۔ حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں کہ دن چڑھتا جا رہا ہے، دھوپ بڑھتی جا رہی ہے، اور شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی، بیٹھی ہے۔ آخر بولی پڑی اور شیمہ تو بکریاں لے کے کیوں نہیں جا رہی؟ تو آگے سے حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں اب مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چلائی جاتی، تو فرمایا پھر اور کسی کو بھیجو میرے ساتھ بطور مددگار۔ ہمیں کیا تیری مددگار کا عقیدہ کدھر سے لی ہے؟ میں نے کیا ادھر سے لی ہے؟ ہمارے محبوب تو بچپن میں لوگوں کے مددگار تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ کس کو بھیجوں؟ والد تیرا بوڑھا ہو چکا ہے، میں آج اگر گئی تو گھر کون دیکھے گا، کھانا کون بنائے گا، بات کیا ذرا کھل کے کر۔ تو حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اماں پھر اس طرح کرو ان کو بھیج دو۔ حضور نبی علیہ السلام کا تو بچپن تھا نا، آپ تو بھی خود دودھ پیتے تھے۔ حضرت حلیمہ غصے میں آ کے کہتی شیمہ تو کس طرح بچوں والی باتیں کر رہی؟ ارے وہ تو خود دودھ پیتے بچے ہیں، اب تیری مدد کس طرح کریں گے، بات کیا ہے ذرا کھول کے بیان کر۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی، میں بھائی کو ساتھ لی، اور تجھے کیا بتاؤں پھر اس دن میں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ وہ کہتی کیا دیکھا؟ کہتی اماں تجھے پتہ باہر کتنی تیز دھوپ، سارا دن میں جل جاتی ہے دھوپ، لیکن جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ میں باہر نکلی نا، جیسے باہر نکلی ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے۔ اماں میں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا، نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا۔ میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا تھا۔ اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں ساری لڑکیاں بیٹھی تھی، میں بھی بیٹھی تھی، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے، ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا، اس کی نظر بھائی کے چہرے انور پہ پڑ گئی، آ گیا، اور مجھے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے ان سے تھوڑی سی برکت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلے میں گھبرا گئی، پھر کہ نہ گھبرا، تو دے دے۔ میں نے دے دیا، اس نے حضور کو اپنی گود میں اٹھا لیا، آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا تھا، وہ ساتھ روتا جاتا تھا، پھر واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ دن آئے گا جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے۔ اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے یہ بکریاں کتنی شریر ہوتی ہیں، ایک بکری بھاگ جاتی ہے، میں پکڑ کے لاتی ہوں، دوسری بھاگ جاتی ہے، اماں دوسری پکڑ کے لاتی ہوں، تیسری بھاگ جاتی ہے، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں، چوتھی بھاگ۔ اماں سارا دن بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں۔ اور دوسری بات اماں تجھے پتہ ہے یہ سارا دن بھی گھاس کھاتی رہے نا، ان کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا ہے، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے میں ساتھ گئی نا کوئی بکری بھی نہیں بھاگی، اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی، انہوں نے کیا کیا تھوڑا تھوڑا گھاس کھا کے نا، جہاں میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی تھی ایک ایک کر کے ساری بکریاں سامنے بیٹھ گئی۔ اماں پھر کیا ہوا، سارا دن میں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ
खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। मैंने कहा पुत्रा अपने ट्रैक पे वापस आ जा, मैं ऐसी कई रातें हजरत खत्म हो जाए लेकिन महबूब की मदद खत्म नहीं हो सकती। मैं पुत्र जिन्हें तू बनाई फिर अंडे ना अल्लाह तेन हिदायत दे दे, एक की है बस की मिर्जा जो होता खुदा का नबी, मिर्जा जो होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिर के न मरता कभी। फिर मेरे भाई हजरत उम्मे सलमा बस एंड साथ फरमाती हुजूर नबी अलैहि सलाम आप शदीद बुखार में थे, विसाल मुबारक के वक्त शदीद बुखार था। फरमाती माजिर कहते मुझसे नहीं रह गया, मोहब्बत में गलबा किया। कहते मैंने अपना दाएं हाथ ना हुजूर नबी अलैहि सलाम के सीने अक़दस पे रख दिया। फरमाती फिर हाथ रखने से क्या हुआ? फरमाती कितने दिन ना भूख लगी ना प्यास लगी। ना फरमाती मेरे हाथ से कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। इसलिए पुत्र फितनों का दौर है, अपनी बड़ी हिफाजत करना है, क्योंकि कुरान ये फैसला कर चुका है खातमन नबीय्यीन। भाई जिसने बनाया वो कह रहा है खातमन नबीय्यीन, जिसने बनाया वो कह रहा है खातमन नबीय्यीन, और जो बन के हैं वो खुद कह रहे हैं ला नबीय्या बादी, ला नबीय्या बादी, ला नबीय्या बादी, ला नबीय्या बादी। ठीक है जी, 5 वक्त दी नमाज, ठीक है जी, 5 वक्त दी नमाज माशाअल्लाह, ठीक है जी। अल्लाह का जिक्र अल्लाह जी, ठीक हो गए हैं, दुरूद पाक जी, ठीक है जी। अब आखिरी बात जी, साथ ही गल खत्म, ठीक है। हालांकि वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है जी, अगर नहीं करेंगे तो काम बड़ा खराब है। पर जिसके वालिदैन जिंदा हैं या दोनों में से एक है, ये दोनों ही हैं, हाथ खिलार दे माशाअल्लाह, जिंदाबाद हो गए, थले कर लो फिर अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल है कोई नहीं है, अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल। अच्छा जी, ठीक है जी। आपने खुद ही कहा कि जी या दोनों हैं या दोनों में से एक। हुण चलो हथ नहीं मैं खिलारदा है, हुण आपे जरा दस ली वो हुण केड़ा केड़ा है जिहड़ा रोज राती उन्हां दीयां लत्तां घुट के सन, केड़ा केड़ा है जिहड़ा रोज राती लत्तां घुट के सन। वेख लो पुत्तर, फिर साडी महफिल किस काम है? फिर साडी महफिल किस काम दी? फिर झंडियां किस काम दी? फिर जुलूस किस काम दी? यार तू मां प्यो ने कुट देना बेशर्मा, तेन पता तेन उन्होंने कितना कुटिया। मेरा उधर बच्चा बीमार सी, मेरी घर की सारी रात जागी और सवेरे मैं उठ के देखा उसके चेहरे ते कोई वजन नहीं सी, कोई तकलीफ नहीं सी कि मैं सारी रात जागी, क्योंकि अपनी औलाद ली जागी सी। तेरी मां तेरे लिए बड़ा ही जागी, तेरे प्यो ने तेरे लिए बड़ी मुशक्कत की थी, अमरासिया ने तो तेन खून पिया, तेन पसीना पिया, सारी जवानी तेरे नवे लाश, तो इन्हें जोगा भी नहीं कि सिर्फ रोज मेरी लत्तां घुट छड़े कर पुत्र क्यों नहीं कुटते? चले हो किहड़े पासे टुर पे हो यार, कोई कोल तो सीधी कर लो, सारियां कोलें खराब कर बैठे। नमाजी असी नहीं, जिक्र साडे कल नहीं, दुरूद साडे कल नहीं, वालिदैन दी खिदमत असी नहीं करते, वो किहड़े पासे टुर पे? वो क्यों लगे पुत्र रब दे अज़ाब नूं दावत दे, क्यों लगे वो तबाहियां नूं दावत दे? पता है नबी अलैहि सलाम से जब पूछा गया क़यामत कब आएगी, हर गल दसण वाली भी नहीं होंदी जी, खासा दी गल आगे नहीं मुनासिब करनी, नहीं दसिया, पर्दा पा लिया, अर्ज की महबूब को निशानी रख छोड़ो। फरमाया तू वेखे ना कसरत ना वालिदैन दी नाफरमानी हो गई, समझी उन क़यामत नेड़े आई पई है। राती इन्होंने बुलाया अपनी मां, जो अबू जी राती घर आना पुत्र उन्होंने पैर दबाया, पुत्र बड़े थक गए नहीं हो पाए, बड़े थक गए नहीं हो पाए, अपनी वालदा की बड़ी खिदमत करी, अल्लाह सबकी खैर फरमाए। और अल्लाह में हजरत ने जो कह दिया अल्लाह में वफादार कर दे अल्लाह। हाँ पुत्र यार ना बदली हुआ है, क्योंकि मियां साहब फरमाते ने जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, और सोने मिलन नजारा असा नहीं यार बटाना है।
ہمارا سب کچھ وہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام ہے۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔